بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں وظائف کی دنیا کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا اور سب سے زیادہ سنا جانے والا یوپیڈیا اسلامک چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک خاص وظیفہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو سب کا خالق اور مالک تصور کیجئے۔ اس کے بعد ہی کوئی وظیفہ آپ کو کارآمد ہو سکتا ہے۔ جو انسان اپنے دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لیتا ہے اللہ ہی ہیں اس کے غموں کو دور کرنے والے، اللہ ہی ہیں اس کو روزی دینے والے، اللہ ہی ہیں اس کو عزت دینے والے، اللہ ہی ہیں اس کو ذلتوں سے بچانے والے، تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عزت دیتے ہیں اور ضرور اس کو ذلیل ہونے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے رزق کو اپنے ذمے لیا ہے، جیسا کہ 12ویں پارے کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سامعین محترم، آج کا وظیفہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی اہم وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا آپ کی اولاد میں جو بھی اس وظیفے کو کرے گا میں اس کے غموں کو دور کر دوں گا، اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا، اس کو راحتی، چین، سکون عطا کروں گا۔ دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کے آئے گی اگرچہ وہ دنیا کا طالب نہ ہو۔ ایک وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ کو ایمان افروز واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ بن جعفر جو کہ برقی کے لقب سے مشہور ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بدو عورت دیہات کی رہنے والی تھی، جس کی کھیتی کے اوپر آسمانی آفت آئی تھی اور بالکل تباہ حال اس کی کھیتی تھی۔ وہ عورت پریشان حال کھڑی تھی۔ پھر اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے کہا یا اللہ، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تمام خزانوں کی چابیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے، یا اللہ تو ہی ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہی ہے یا اللہ جو غرباء کے مسکن، مأویٰ اور ملجا ہے، غریبوں کا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ بے یار و مددگار تیری ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ ابو عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں ابھی اس عورت کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی آیا جس کو ہم جانتے نہیں تھے۔ وہ اس عورت کے پاس آ کے 500 دینار اس کو دے کے چل دیا۔ جی ہاں سامعین محترم، جو اپنے دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لیتا ہے اللہ ہی ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وظائف اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے ہم اپنے آپ کو نیک اور نیکی کی طرف متوجہ کریں، تاکہ جب ہم نیکی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائیں گے اور فقر و فاقہ سے نجات عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اس عورت کے ساتھ ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے والا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو سنیے گا۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا کے اوپر تشریف لے کے آئے
آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر آپ ملتزم کے سامنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے لگے، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی وتعلم حاجتی فأعطنی سولی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قضيت علي۔ اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے میری پوشیدہ غلطیوں کو اور میری علانیہ غلطیوں کو، یا اللہ میری معذرت کو قبول فرما، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل کے اندر ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو میری ضرورتوں سے بھی باخبر ہے، میرے سوال کو پورا فرما۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جو میرے دل کو خوشباش کر دے، اور ایسے یقین کا جو مجھے ثابت قدم کر دے، حتیٰ کہ تو زیادہ جانتا ہے جو چیز مجھے پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے میرے پیارے نبی، آپ نے جو وظیفہ کیا ہے، جو دعا مانگی ہے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ آپ کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو مانگے گا میں اس کو ضرور قبول کروں گا، غموں سے نجات دوں گا، پریشانیوں کو دور کروں گا، فقر و فاقہ کو دور کروں گا، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازوں گا۔ سامعین محترم، صبح اٹھتے ساتھ ایک مرتبہ کم از کم اس دعا کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے کاموں کو سنوارتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے فقر و فاقہ سے اور دنیا کے غموں سے ہمیں نجات دیتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے میرے پیارے نبی، آپ نے جو وظیفہ کیا ہے، جو دعا مانگی ہے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ آپ کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو مانگے گا میں اس کو ضرور قبول کروں گا، غموں سے نجات دوں گا، پریشانیوں کو دور کروں گا، فقر و فاقہ کو دور کروں گا، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازوں گا۔ سامعین محترم، صبح اٹھتے ساتھ ایک مرتبہ کم از کم اس دعا کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے کاموں کو سنوارتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے فقر و فاقہ سے اور دنیا کے غموں سے ہمیں نجات دیتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔